اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کے چوتھے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور دونوں کو اولاد میں پیغمبری کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن بہت کم لوگ راہ پر آئے، زیادہ نافرمان رہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، پھر جو ایمان لائے ان کے دل میں نرمی اور مہربانی پیدا کی۔ بعد میں انہوں نے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر رہبانیت اختیار کر لی۔ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ رہبانیت کو نبھا نہ سکے۔ اہل ایمان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے اہل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل نکلی تھی سکسیشن سرٹیفکیٹ کے پروسیجر اور پاکستانی لیگل فریم ورک کے اندر جو مختلف کیس لاز رولز اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شخص کی وفات کی صورت میں لواحقین کو سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل لینا عدالت سے لازمی ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ بینک اکاؤنٹس، ٹرانسفر، ہاؤس ٹیکسز، کار، موٹر سائیکل، بجلی کے کنیکشن کی منتقلی وغیرہ وغیرہ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی جو مرنے والا ہے وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کی پینشن جاری کرنے کی منظوری کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام بقایا جات، گریجویٹی، پینشن، تمام فوت ہونے کے بعد اس کے لواحقین کو لازمی ہے کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اور عدالت سے حاصل جو ہے عدالت فریقین کی طلبی کر کے، اخبار اشتہار کر کے، جب کسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے ضروری دستاویزات جو ہیں وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جائے وقوع کی جگہ اور لواحقین کا نام ہے، کس جگہ پہ وہ فوت ہوا، کس جگہ پہ وہ بینک اکاؤنٹ ہے یا کس جگہ پہ وہ گاڑی ہے، وہ لکھنا ضروری ہے۔ اور لواحقین کا جو نام ہے سکسیسرز کا وہ بھی لکھنا لازمی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سکسیشن ایکٹ 1925 کے مطابق عدالت جو ہے کم از کم 45 ڈیز کا اخبار اشتہار ضرور کرتی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو پتہ ہے کہ 2018 SCMR پیج 762 میں جو ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اوپر، اس پہ واضح کیا ہے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے تمام لواحقین کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے، اور عدالت کسی ایک وارث کی سکسیشن پٹیشن کے اوپر سکسیشن جاری نہیں کر سکتی ہے۔ اور عدالت میں تمام وارثان کا پیش ہونا لازم ہوتا ہے، اور تمام کسی ایک وارث کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں، جس کے بعد عدالت اس کے حق میں بیان کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ عام طور پہ وکیل مقرر کر کے پاکستان میں عموماً 4 سے 6 ماہ تک کا پروسیس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمام لواحقین جو ہیں وہ کسی ایک کے حق میں بیان دے کے وہ اس کے حق میں سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یعنی سب لوگ ایک کو بیان دے کے ایک بندے کے حق میں سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو سکسیشن ایکٹ ہے 1925 کا، اس کی سیکشن 370 سے لے کے سیکشن 390 تک جو ہیں وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کو ڈیل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر جو ہے والیوم 2 چیپٹر 6 اینڈ چیپٹر 7 جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کو ڈیل کرتا ہے اور گائیڈ لائنز دیتا ہے عدالتوں کو۔ اور بنیادی طور پہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو قرضے کی رقم ہے یا بینک اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ اصل وارثان تک پہنچایا جائے۔ اور قرضہ اور ضمانت کے سلسلے میں جو ہے یہ معاملہ شورٹیز کے معاملے میں یہ جاری کیا جاتا ہے۔ اور
آپ کو پتہ ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ سے یہ بات حتمی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جس شخص کو سرٹیفکیٹ جانشینی دیا گیا ہے وہ حقیقتاً وارث ہے یا نہیں ہے. یہ بات جو ہے عدالت نے نہیں دیکھنی. سارے وارثان وہاں پیش ہو کے کسی ایک کے حق میں وہ بیان دے دیں گے کہ اس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ دے دیا جائے اور اس طرح سے وہ پھر معاملہ کر دیا جائے گا. اس بات کو 1991 CLC پیج 1150 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہمیشہ فوت ہونے والے کے سیکیورٹی یا قرضہ کے متعلق جاری کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں جو فوت ہونے والا ہے اس کے ورثاء کو قرضہ جات کی وصولی کے سلسلے میں یا وہ رقم وصول کرنے کے لیے یا وہ اموویبل پراپرٹی کے علاوہ جو موویبل پراپرٹیز ہیں اس کی ڈسپوزیشن کے لیے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے باقاعدہ وراثت کے طور پہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پارٹ 10 جو ہے سکسیشن ایکٹ 1925 کا جو کہ سیکشن 370 سے لے کے 390 تک ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 370 میں سیکیورٹی سے مراد کوئی پرمیسری نوٹ تمسک یا کوئی دیگر فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کی سیکیورٹی، کوئی بانڈ، کوئی سٹاک تمسک یا کوئی ادارہ یا کمپنی میں کوئی شیئرز ہیں کسی کے یا رقم کی سیکیورٹی کسی مقامی اتھارٹی کی طرف سے یا اس کے کہنے پر جاری کی گئی ہو تو وہ اپنے جس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے سیکیورٹی ڈکلیئر کیا گیا ہو وہ سیکیورٹی اس سے مراد ہے. اور سیکشن 371 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ اس ڈسٹرکٹ جج کو حاصل ہے جس ضلع کی حدود میں فوت ہونے والا جو ہے وہ فوت ہونے کے وقت رہائش پذیر ہو یا اگر موت کے وقت اس کی کوئی متعین جائے رہائش نہ ہو تو اس عدالت کو جس کی حدود میں اس فوت ہونے والے شخص کی جائیداد کا کوئی حصہ واقع ہو وہ ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مجاز ہے. اس کے بعد سیکشن 372 جو ہے سکسیشن ایکٹ 1925 یہ واضح کر دیتا ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست جو کہ ضابطہ دیوانی میں دیے گئے ضابطہ کے مطابق باقاعدہ دستخط اور تصدیق شدہ ہو اور پٹیشنر کی طرف سے ہو یا اس کے بااختیار نمائندے کی طرف سے دائر کی گئی ہو، اس میں فوت ہونے والے کی وفات کا وقت اور تاریخ، وفات کے وقت جو فوت ہونے والے کی عام جائے رہائش اور اگر وہ عدالت کے دائرہ کار کے اندر ہو دین تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ فرض کریں عدالت کے دائرہ کار کے اندر نہیں ہے تو وہاں پر فوت ہونے والے کی جائیداد جو اندر حدود واقع ہو اس کی کوئی حصہ بھی موجود ہے تو اس کی تفصیل دینا ہے. اور اس کے بعد فوت ہونے والے کی فیملی یا اس کے نزدیکی رشتہ داران کے نام اور ایڈریسز آپ نے دینے ہیں اور وہ رائٹ جو اس کی بنا پر سائل جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کا دعوے دار ہے. اور اس کے بعد سیکشن 370 کے تحت یا کسی دیگر جو سیکشن ہے یا دیگر کوئی اسپیشل لا ہے جس کے تحت سرٹیفکیٹ جاری ہونے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو وہ بھی بیان کرنی ہوگی. اور قرضہ اور وہ سیکیورٹیز جس کی بابت اس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے وہ اس کی تفصیل دینی ہوگی. اور یاد رکھیے گا ایک اہم چیز ہے کہ اگر کوئی شخص سکسیشن سرٹیفکیٹ کی درخواست میں کوئی جھوٹی انفارمیشن دے گا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ یہ جھوٹی ہے یا اسے یقین ہو کہ وہ درست نہیں ہے اور اس نے وہ وہاں تفصیل لکھ دی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 198 کے تحت جو ہے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کورٹ فیس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے
ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے پنجاب کی حد تک کہ درخواست جانشینی پر کورٹ فیس جو ہے وہ 15 روپے کی لگے گی، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس بات کو جو ہے واضح کیا تھا۔ پی ایل جے 1992 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 کے اندر یہ ہولڈ کر دیا گیا تھا کہ 15 روپے کی ہی کورٹ فیس لگنی چاہیے۔ اور سکسیشن سرٹیفکیٹ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 2 چیپٹر 6 اینڈ 7 اور چیپٹر 6B کے اندر ضابطہ اور ہدایات ماتحت عدالتوں کو دی گئی ہیں۔ اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جج کے اختیارات جو ہیں وہ جرنل کلازز ایکٹ 1897 کی جو سیکشن ہے 24 اور گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن نمبر ہے 781 اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے جاری شدہ ہے کہ سیول جج درجہ اول اور سیول جج درجہ دوم جو ہے اس کو بھی اختیارات جو ہیں وہ باقاعدہ بذریعہ پنجاب گورنمنٹ ڈیلیگیٹ کیے گئے تھے کہ ڈسٹرکٹ جج کے علاوہ سیول جج درجہ اول اور درجہ دوم بھی جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک سکسیشن ایکٹ 1925 کے پارٹ 10 کے تحت جب سرٹیفکیٹ جانشینی کا فیصلہ سیول جج کرتا ہے تو سیول جج کے جو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا آرڈر ہے یا انکار کیا ہے یا منسوخ کرنے کے خلاف جو ہے اپیل جب آپ نے کرنی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہوگی، کیونکہ سیول جج نے درجہ اول نے یا درجہ دوم نے جب وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ یا حتیٰ کہ سینئر سیول جج نے بھی اگر وہ انکار کر دیا ہے یا جاری کر دیا یا منسوخ کر دیا ہے، کوئی بھی آپ کو متاثر ہوئے ہیں، اپیل کرنی ہے تو اپیل کے لیے آپ نے ڈسٹرکٹ جج کے پاس جانا ہے۔ اور جب ڈسٹرکٹ جج بطور ابتدائی عدالت اگر سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کرتا ہے، فرض کریں کہ یہ اگر نوٹیفیکیشن نہ ہوا ہوتا تو پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ کا اختیار تو دیکھیں سکسیشن ایکٹ 1925 بھی ڈسٹرکٹ جج کو دے رہی ہے، اور جو جنرل کلازز ایکٹ 1897 کی سیکشن 24 جو ہے اس کے اندر بھی وہ اختیارات اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اگر ڈسٹرکٹ جج بطور ابتدائی کورٹ کے سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی، ہائی کورٹ کے اندر آپ وہ دائر کریں گے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اندر جو سیول کورٹ ہے کسی دعوے میں ڈگری پاس کرنے یا اس کا اجرا نہیں کرے گی جو فوت ہونے والے کی طرف سے قرضے کی وصولی کا درخواست دہندہ جو ہے وہ دعویٰ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جانشینی جو کہ سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت جاری ہوا ہو تو یہ دعویٰ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈگری ہونے سے پہلے پیش کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے لون کی کہ جب مرنے والے نے کسی سے لون لینا ہے تو وہ لون کس طرح سے معاملہ کیا جائے گا۔ تو سیکشن 214(1) کے اندر واضح کیا گیا تھا ڈیٹ کا لفظ کہ وہ تمام قرضہ جات جو کہ فوت ہونے والے نے وصول کرنے ہیں، وہ سیکیورٹیز اور قرضہ جات کی جو تفصیل ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ نے وہ اس میں مینشن کرنی ہے جب بھی آپ نے سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سیکشن 380 جو ہے سکسیشن ایکٹ 1925 وہ واضح کر دیتا ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تمام پاکستان میں اپلائی ہوگا۔ اور اس کے بعد سیکشن 383 میں کچھ وجوہات دی گئی ہیں جن کی بنا پر سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 215 کے تحت جاری شدہ جو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہے یا سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے جو بھی جاری ہوا ہے وہ بالا تر ہوگا اور پورے پاکستان میں وہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیکشن 399 جو ہے سکسیشن ایکٹ
1925 کے تحت جب سرٹیفکیٹ سپرسیڈز ہو جائے یا سیکشن 386 میں بیان کردہ وجوہات کی بنا پر وہ انفرکچوس ہو جائے تو جس عدالت سے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہوتا ہے اسے واپس کر دیا جانا چاہیے، اور اگر سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے والا شخص جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا تو وہ قانونی طور پر مجرم قرار پاتا ہے اور عدالت اسے سزا دے سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کا مقصد قرضوں کی وصولی ہے اور ان افراد کو سہولتیں فراہم کرنا ہے جو کہ بادی نظر میں وراثت کا حق رکھتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی جو کارروائی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6-7 ماہ ہی چلتی ہے اور یہ سمری کارروائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 1992 PSC سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایک فیصلہ ہے جو کہ پیج 688 میں واضح کیا گیا تھا، اور ایک اور بڑی اہم بات ہے جو کہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ پر لاگو ہوتی ہے، اور جس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال، جب درخواست داری کا حق حاصل ہوتا ہے کسی شخص کو تو 3 سال کے اندر اندر وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، مگر ایسا حق جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چونکہ وہ وراثت سے متعلقہ ہے اور وہ لگاتار جاری رہتا ہے، اور اگر یاد رکھیے گا کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے اس میں کوئی وارث کا نام رہ گیا ہے تو اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس بات کو 2018 PSC پیج 748 میں اور 2018 PSC پیج 1332 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرتے وقت حالات کو توڑ مڑ کے بیان کرتا ہے، اصل حقائق کو چھپا جاتا ہے یا اصل حقائق کو جان بوجھ کر اس طرح سے مس انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ وہ بات نکل آتی ہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 جو ہے اس کی سیکشن 195 کے تحت جو عدالت جس میں وہ کارروائی ہو رہی تھی وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، اور اس بات کو پچھلے دنوں PLD 2018 پشاور ہائی کورٹ پیج 30 نمبر صفحے کے اوپر بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ قرضہ، سیکیورٹی اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق جاری کیا جا سکتا ہے، جیولری سے متعلق جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو 1998 CLC پیج 1467 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یاد رکھیے گا کہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ انشورنس گروپ انشورنس کی جو رقم ہے یا گریجویٹی کی جو رقم ہے یا اگر پینشن کے کوئی بقایا جات ہیں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو 1988 MLD پیج 4338 میں اور 1988 MLD پیج 1270 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے کہ ایک کمپنی کے 3 ڈائریکٹران ایک حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں اور کئی وارثان جو ہیں وہ دعوے دار ہوتے ہیں ان کے شیئرز کے حوالے سے، تو پھر بات سامنے آ جاتی ہے کہ چونکہ وہ 3 ہی ڈائریکٹرز تھے، تینوں کے ہی علیحدہ علیحدہ شیئرز تھے کمپنی کے، تو ان کے ورثاء جو ہیں وہ لازمی ہے ان کے لیے کہ وہ ان کے حصوں کی حد تک جو اس کمپنی کے ڈائریکٹران کے علیحدہ علیحدہ حصے تھے ان کی حد تک سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ باقاعدہ جاری کروائیں، اور اس بات کو 1989 MLD پیج 4338 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنا یا نہ کرنا اگر سول جج کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل 384 سیکشن سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں ہوگی،
اور یاد رکھیے گا کہ جب یہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گی تو پھر اس میں جو پیکونیری جورسڈکشن کا معاملہ آ جاتا ہے وہ قطعی صورت جو ہے وہ اس میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا. اور اگر ڈسٹرکٹ جج بطور ابتدائی جج کے سرٹیفکیٹ جانشینی کی درخواست کا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل انڈر سیکشن 384 سب سیکشن 1 سکسیشن ایکٹ 1925 ہائی کورٹ جو ہے اس ڈسٹرکٹ اس صوبے کی وہاں پہ وہ دائر کیا جائے گا. اس بات کو یعنی پیکونیری جورسڈکشن قطعی صورت سکسیشن میں نہیں آئے گی بھائی اس عدالت کی تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی ہے, یہ درجہ دوم کا ہے, یہ درجہ اول کا ہے, یہ ڈسٹرکٹ جج ہے, تو قطعی صورت ایسے نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کے اوپر 1992 CLC پیج 2515 NLR 1994 سیول ڈائجسٹ پیج ہے 6687 ہے پیج. اور اس کے علاوہ PLD 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 373 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک ویو یہ بھی آ گیا کہ اگر کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے اور اس سے کسی کا کوئی رائٹ انفرنج نہیں ہوا, کسی کا کوئی جو ہے جھوٹ کوئی فریب سامنے نہیں آتا ہے, تو پھر اس سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر نہیں کی جائے گی, کیونکہ کوئی ایسا لکونہ رہ ہی نہیں گیا ہے. اس بات کو NLR 1991 سیول ڈائجسٹ پیج 15 کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد دوستو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 384 جو ہے جو کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے خلاف کوئی اپیل جو ہے یعنی اگر اس نے منسوخ کر دی ہے درخواست کو یا رد کر دیا ہے تو اس کے خلاف جب اپیل ہے وہ ود ان لمیٹیشن آپ نے دائر کرنی ہے جو بھی سیول پروسیجر کے اندر دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماتحت عدالتیں جو ہیں پنجاب کے اندر وہ سیول ججز جو درجہ اول اور درجہ دوم ہیں ان کو ڈسٹرکٹ جج کے اختیارات ڈیلیگیٹ کیے گئے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی حد تک, اور ان کے خلاف جب بھی آپ نے اپیل کرنی ہے تو پھر ڈسٹرکٹ جج کے پاس آپ جائیں گے, اور اگر ڈسٹرکٹ جج ابتدائی کورٹ ہوتی تو پھر آپ 384 1 کے تحت ہائی کورٹ میں جاتے. اس حوالے سے 1989 MLD پیج 2203 اور PLD 1974 پشاور ہائی کورٹ پیج 74, PLD 1970 سپریم کورٹ پیج 506 اور 1997 CLC پیج 18646 میں 1846 نمبر صفحہ ہے جس پہ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. تو اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات کویسچن آف لا ٹچ ہوتا ہے جب ہم اپیل میں جاتے ہیں, یعنی ڈسٹرکٹ جج نے یا سیول جج نے کیا کیا ہے کہ آپ کی سکسیشن سرٹیفکیٹ کی جو درخواست ہے اس کو خواہ مخواہ میں یعنی قانون کی دھچیاں اڑاتے ہوئے کویسچن آف لا کو پٹ نہیں کیا ہے, ایرر آف لا کرتے ہوئے اس نے فرض کرے فیصلہ کر دیا ہے, تو آپ اپیل میں چلے گئے ہیں 384 سیکشن سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت. تو یاد رکھیے گا کہ وہ اپیل جو ہے اس کو نگرانی میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ چونکہ لا پوائنٹ کے اوپر ایرر آ گیا ہے تو اب اس کو ریویژن لائے کرتی تو اب اس کو یہ معاملہ نہیں ہے کہ اپیل واپس لے کے آپ جا کے نگرانی کریں گے, بلکہ اسی اپیل کو نگرانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے جو 2019 تک بھی آپ کو پتہ ہے پریولنٹ ہے, اور اس کی بنیاد بنی تھی PLD 1974 پشاور ہائی کورٹ پیج 74 کے اندر. اور یاد رکھیے گا کہ اگر اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں دائر ہونی تھی یعنی ڈسٹرکٹ جج نے وہ ڈسپوز آف کی تھی سکسیشن سرٹیفکیٹ, تو پھر اگر غلطی سے کسی اور فورم میں چلی گئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی جج جو ہے وہ ریفرنس بنا کے یا اس کو کہے گا کہ جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے جو اس متعلقہ فورم ہے اس کے پاس جا کے دائری کر دیں. اور اس بات کو 1990 ALD پیج 200 کے اندر بھی اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا.
اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جب کوئی کسی سے قرضہ لینا ہے تو جو قرضہ ہے وہ رقم جو ہے وہ تمام ورثاء کا اثاثہ انہیریٹنس ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کے ورثاء میں تقسیم کر دی جائے گی سکسیشن سرٹیفکیٹ کے ذریعے. اور یاد رکھیے گا کہ گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ مرنے والے کے انہیریٹنس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سرٹیفکیٹ جانشینی جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے جاری کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. یعنی گروپ انشورنس کی رقم سے متعلقہ بھی آپ کو سرٹیفکیٹ جانشینی لینا پڑتا ہے. اور 1988 MLD پیج 1270 جو ہے وہ اس بات کو آپ کو پتہ ہے انٹرپریٹ کرتا ہے. اور اس بات پہ مزید انٹرپریٹیشن NLR 1978 سیول ڈائجسٹ پیج 609 میں، اور PLD 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 237 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک سیٹلڈ بات ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ صرف لون اور سیکیورٹیز سے متعلقہ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. اور چونکہ گروپ انشورنس اور گریجویٹی کی رقم جو کچھ ورثاء نے حاصل کر لی ہو اس کو بھی ورثاء میں تقسیم کرنے کے لیے جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ چونکہ اس میں آ جائے گا کہ کس کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، خواہ وہ مخصوص لوگوں نے لینا ہے، لیکن اس کو وہ اس میں سرٹیفکیٹ میں اس کو شامل کرنا جو ہے لازمی ہوتا ہے. اس بات کو 1989 MLD پیج 360 اور PLD 1979 لاہور ہائی کورٹ پیج 34 میں، اور PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 152 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ اگر کوئی مرنے والا جو ہے وہ اوورسیز تھا، فرض کریں وہ لندن کے کسی بینک میں اس کا پیسہ پڑا ہے، منیلا کے فلپین کا پچھلے دنوں ایک کیس تھا، تو یا کینیڈا کے کسی بینک میں وہ اس کا رقم موجود ہے، تو مرنے والے کی وفات کے وقت پاکستان کی جو نیشنلٹی اس کے پاس تھی یا پاکستان میں اس نے جو رہائش اختیار کی تھی مرنے سے پہلے یا مرنے کے وقت، اس کی بنا پر پاکستانی کورٹس جو ہیں وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اس کا جاری کر سکتی ہیں. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا NLR 1994 سیول ڈائجسٹ پیج 575 اور 1986 MLD پیج 897 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. تو دوستو سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے پاکستانی لیگل فریم ورک میں کس طرح سے جو ہے سکسیشن ایکٹ 1925 کے پیراڈائم میں کس طرح سے ورک کرتا ہے، کیا پروسیجرز ہیں، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.